نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیضان محترم، آج ہم تکبیر تشریق کے حوالے سے بات کریں گے. نویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز پنجگانہ کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہے، ایک بار تکبیر کہنا بلند آواز سے واجب ہے، اور 3 بار افضل. اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں. بات سمجھ رہے میری؟ یعنی ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہوتی ہے. ایک مرتبہ کہنا واجب ہے اور 3 مرتبہ کہنا افضل ہے ہر نماز پنجگانہ فرض نماز کے بعد. اسی طرح تکبیر تشریق سلام پھیرتے ہی فوراً کہنا واجب ہے. یاد رکھیے گا میری بات. تکبیر تشریق اس پر واجب ہے جو شہر میں مقیم ہو، جس نے اس کی ابتدا کی ہو. عورتوں پر واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تکبیر تشریق کے میں آپ کو مسائل بتا رہا ہوں. اسی طرح اور دنوں میں نماز قضا ہو گئی، ایام تشریق میں اس کی قضا پڑھی تو تکبیر واجب نہیں. یعنی اگر نماز قضا ہو گئی تو پھر تکبیر کہنا بھی ضروری نہیں ہے. یعنی قضا اگر پڑھ لی نماز کی، آپ تکبیر اس طرح کہہ رہے ہیں تو کہنا ضروری نہیں ہے. یوں سال گزشتہ کے ایام تشریق کی قضا نمازیں اس سال کے ایام تشریق میں پڑھی جب بھی واجب نہیں. ہاں، اگر اسی سال کی ایام تشریق کی قضا نمازیں پڑھی اسی سال کے انہی دنوں میں جماعت سے پڑھی تو واجب ہے. اسی طرح منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والا پر واجب نہیں ہے. یعنی کوئی اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر تکبیر تشریق واجب نہیں ہے، مگر منفرد بھی کہہ لیں کہ صاحبین فقہ حنفی میں امام یوسف اور امام محمد. اسی طرح منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والا پر واجب نہیں، مگر اگر وہ کہہ رہا ہے تو صاحبین یعنی فقہ حنفی میں امام یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اس پر بھی واجب ہے. یعنی جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اس پر بھی واجب ہے. کس کے نزدیک ہے؟ امام یوسف امام محمد کے نزدیک. بقایا جو ہے وہ امام نے تکبیر نہ کہی، یعنی اب وہ کیا بولتے ہیں فرض نماز ہو گئی اور امام تکبیر کہنا بھول گیا تو مقتدی کو چاہیے کہ تکبیر تشریق پڑھے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے صحیح مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.